اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے کہ فی قلوبہم مرض، وقف کی علامت لا آپ کو نظر آ رہی ہے، فزادہم اللہ مرضا، وقف کی علامت جیم نظر آ رہی ہے، ولہم عذاب علیم، لا وقف کی علامت نظر آ رہی ہے، اور بما کانوا یکذبون، اور عذاب علیم، علیم میں ایک چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے آپ کو، اس لیے آپ دیکھیں کہ نون تنوین کے بعد جب بھی با آ جائے تو پھر نون ساکن جو ہے، نون تنوین کے آخر میں نون ساکن کی آواز ہی ہے نا، تو نون کی آواز نہیں پڑھی جاتی بلکہ میم کی آواز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، یہ اقلاب کہلاتا ہے۔ تو عذاب علیم، علیم مم ناٹ من، علیم بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ علیم میں نون ساکن کے بعد آپ کو با نظر آ رہا تھا۔ تو الفاظ کو ہم نے پڑھ دیا۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں جو اسماء، افعال اور حروف استعمال ہوئے ہیں انہیں دیکھتے ہیں جی۔ فی قلوبہم مرض، فی حرف جر ہے، قلوبہم متصل ضمیر اسم کے ساتھ آئے گی تو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ ہمیشہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بنے گی۔ مرض تنوین آ رہی ہے تو اسم کی علامت ہے موٹی، کلر آپ کو کلیئر کر رہا ہے ویسے بھی کہ یہ اسم ہے۔ تو اس آیت کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی مختلف جملوں میں تقسیم کریں گے۔ فزادہم اللہ مرضا، فا حرف ہے، زادہ فعل ہے، اور ہم فعل کے بعد اٹیچ ضمیر آ گئی تو وہ اٹیچ ضمیر جو ہے اس فعل کے لیے مفعول کا کام دے گی۔ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اچھی طرح۔ اسم اللہ ہے، مرضن اسم ہے، پھر اگلے حصے میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ میں واو آپ کا حرف ہے، لام حرف ہے، اور ہم سے پہلے حرف آ جائے تو حرف جر ہوگا، حرف مشبہ بالفعل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی حرف۔ تو جر کے بعد اگر ضمیر ہوگی اٹیچ ضمیر تو ہم اسے جار مجرور کا سیکشن بنائیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ عذاب اسم، علیم اسم۔ بما با حرف ہے، ما آپ کا حرف ہے، اور یہاں پر میں نے حرف اس لیے اسے ریڈ کلر میں کیا ہے کہ یہاں پر اس ما کو ما مصدریہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا ہے۔ موصولہ ہوتا تو میں اسے نیلا کرتا، لیکن میں نے اسے ما مصدریہ کے طور پہ لیا ہے۔ تو حروف مصدریہ جب پڑھائے جاتے ہیں تو اس میں ان حرف مصدر ہوتا ہے، ما حرف مصدر ہوتا ہے، تو اس طور پہ میں نے اس کو جو ہے وہ ریڈ کیا ہے۔ کانو یکذبونا، کانو فعل آ رہا ہے گرین کلر میں اور یکذبونا فعل ہے، اور کانا پلس مضارع کمبینیشن استعمال ہو رہا ہے۔ تو کانا پلس مضارع کمبینیشن یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کون سا کمبینیشن بنتا ہے۔ ماضی کی مختلف اقسام جو ہم نے پڑھی تھی کہ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں، جب سمپل ماضی کا صیغہ استعمال ہوگا تو وہ ماضی مطلق کہلائے گا۔ فعل ماضی کے ساتھ جب قد استعمال ہو جاتا ہے تو ماضی قریب اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی کی جو اقسام ہم نے اردو گرامر میں پڑھی ہوئی ہیں ان کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ سمپل فعل ماضی جو ہے اسے ماضی مطلق کہا جائے گا، ماضی کے ساتھ قد لگ جائے حرف تو ماضی قریب کا مفہوم پیدا ہوتا ہے اور اسے ماضی قریب کہا جاتا ہے۔ فعل ماضی کے ساتھ کانا لگ جائے، کانا پلس فعل ماضی تو ماضی بعید کا مفہوم ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کانا کے ساتھ فعل مضارع استعمال ہو تو ماضی استمراری کا مفہوم جو ہے اس سے ادا کیا جاتا ہے، ماضی استمراری۔ اور پھر اگر یکونو کے ساتھ فعل ماضی استعمال ہو تو اس سے ماضی شکیہ کا مفہوم ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ موٹی چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کانو یکذبونا، اور دونوں کے صیغے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ بھی جمع کا صیغہ یہ بھی جمع کا صیغہ، تو ماضی پلس مضارع یعنی کانا پلس مضارع یہ کمبینیشن آپ کا بن جائے گا ماضی استمراری کا۔ تو اب چلتے ہیں جی، اس آیت کو ہم مختلف حصوں میں پہلے تقسیم کرتے ہیں اور پھر ایک ایک حصے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، یہ ہم جملہ بنانا چاہ رہے ہیں، جملہ اسمیہ بنے گا، جملہ فعلیہ بنے گا، فعل تو کوئی ہے ہی نہیں، تو سمپل سی بات ہے جی، جملہ اسمیہ بنانا ہے ہم نے، اور جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، آگے ایک اسم ہے تو ہم اسے جار مجرور کو کہیں گے جی یہ آپ کا خبر مقدم ہے،
اور اس کے بعد آگے جو مردن ہے وہ مبتدا مؤخر ہے. تو مبتدا مؤخر نکرہ استعمال ہوا ہے. تو جب آپ مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے نا کہ آپ اسے مؤخر کر دیتے ہیں اور خبر کو جار مجرور کو مقدم کر دیتے ہیں. تو فی قلوبہم مرضن، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. لفظی ترجمہ ہم یہ کریں گے، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. تو الحمدللہ پہلا جملہ ہمارا بڑی آسانی سے کور ہو گیا. مرض ہم اردو میں مرض کہتے ہیں، لیکن اصل لفظ عربی کا ہے مرض، اور ضاد کے ساتھ بولیں گے تو مرض بیماری کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کے معنی آپ کو اردو میں پتہ نہ ہوں. تو وہ الفاظ جو ہم تقریباً اردو میں ہی انہی معنی میں استعمال کرتے ہیں ان پہ میں کوئی بات نہیں کر رہا، آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے. ہاں جو ذرا اردو سے مختلف مفہوم میں ادا ہو رہے ہیں ان پہ میں آپ کے سامنے ڈکشنری کی مدد سے کچھ مزید ٹیکسٹ آپ کے لیے لا رہا ہوں. تو اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ اس میں ہم ڈکشنری کی جو ہے مدد لیں. سمپل سا جملہ ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. قلوب جمع ہے قلب کی اور جمع مکسر کا وزن ہے. آگے چلتے ہیں جی. فزادہم اللہ مرضا، فا عاطفہ کر لیں. زادہ، ہاں زادہ یہاں پر فعل آ گیا. تو مادے کے 3 حروف ہمیں نظر آ رہے ہیں، زا، الف اور دال. مادے کے حروف میں الف کبھی بھی مادے کا حرف نہیں بن سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. مادے کے حروف میں الف کبھی بھی نہیں آتا. حمزہ ہوتا ہے مادے کے حروف کا حرف، یہ اچھی طرح بات نوٹ کر لیں. تو الف نظر آئے آپ کو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ الف چینج ہے یا واو سے چینج ہے یا سے چینج ہے اور درمیان میں آ رہا ہے، تو یہ اجوف کا مادہ ہے. گویا اس کا مادہ جو ہے وہ زا واو دال ہوگا یا زا یا دال ہوگا. ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، زا یا دال اس کا مادہ ہے. باب ضربہ یضربو، زیدہ یزیدو، اوریجنلی صیغے بنے جی زیدہ یزیدو، اس لیے انہوں نے لکھ دیا اصلی. اور چینجز کے بعد یعنی اجوف کے قواعد کیا ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، حرف علت یعنی واو پر یا یا پر کوئی حرکت ہو اور ما قبل فتحہ ہو، زبر ہو، تو حرف علت کو الف میں بدل دیا جاتا ہے. تو یہ یا جو ہے یہ الف میں چینج ہو جائے گی، اس لیے آپ دیکھیں یہ بن گیا جی زادہ. اور حرف علت پہ حرکت ہو، ما قبل ساکن ہو، تو حرف علت کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی جاتی ہے، زیر پیچھے دے دی زا کو، اور وہ جو حرکت پیچھے دی ہے اس کے موافق حرف یا میں اس کو تبدیل کر دیا. تو زادہ یزیدو بن گیا، زادہ یزیدو، اور اس سے مصدر بن گیا زیدن. استعمالی سے مراد ہے چینجز کے بعد اصلی یہ بنا ہے اور استعمالی یہ بنا ہے. کسی چیز کے پورا ہونے پر اس میں اضافہ کرنا، بڑھانا، زیادہ دینا، یعنی زیادہ دینا پورا ہو گیا ہے، ایک چیز پوری ہو گئی ہے اس میں آپ اضافہ کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں. آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، اس کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے سورہ کہف سے کہ وہ لوگ ایمان لائے اپنے رب پر اور ہم نے بڑھایا ان کو بالحاظ ہدایت. یہاں پر آپ کو اس آیت میں جو استعمال ہوا ہے مردن، اس کا بھی ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو بالحاظ لکھا ہوا ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ البقرہ، اور ہم زیادہ دیں گے پرفیکشن پر کام کرنے والوں کو. تو زیادہ یزیدو، زیدن یا زیادتن، اس کا دوسرا مصدر بھی ہوگا، لیکن یہاں پر لطف الرحمن خان صاحب نے مصدر جو ہے وہ ایک ہی استعمال کیا ہے. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، زیادہ فعل ہو گیا تو جملہ فعلیہ بنانا چاہ رہے ہیں. جملہ فعلیہ آئے گا تو اس کا فاعل ہوگا، اس کا مفعول ہوگا. تو دیکھتے ہیں جی، فاعل مرفوع ہوگا تو اس اللہ جو ہے اس کا فاعل ہو گیا. فعل کے ساتھ اٹیچ ضمیر آ جائے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں قاعدہ کنفرم ہے کہ وہ اٹیچ ضمیر اس فعل کے لیے مفعول بنے گی، لہٰذا ہم کی ضمیر جو ہے زیادہ فعل کے لیے مفعول بن گئی. تو زادہم اللہ، ہم بعد میں کیوں نہیں آیا، اللہ جو ہے وہ بعد میں آیا. اس کی وجہ کیا ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ فاعل اور مفعول کے جو کمبینیشنز ہم نے بیسک کورس میں کیے تھے کہ فاعل اور مفعول جو ہیں وہ یا تو دونوں ضمیروں کی صورت میں ہوں گے، جیسے اس کی ایگزامپل ہے نصرہ ہو. نصرہ ہو، نصرہ کا فاعل ہوا اس کے اندر موجود ہے، اور ہو مفعول کی ضمیر. نصرہ ہو، اس نے اس کی مدد کی، ہی ہیلپڈ ہم. یا دونوں فاعل اور مفعول دونوں ظاہر ہوں گے. نصرہ زیدن حامدن، نصرہ زیدن حامدن، زید نے حامد کی مدد کی. زیدن مرفوع ہے فاعل ہے، حامدن منصوب ہے مفعول ہے، دونوں آپ کے جو ہیں وہ ظاہر ہو گئے.
دو کمبینیشن ہو گئے. پہلا کمبینیشن دونوں ضمیر, نصرہو دونوں ظاہر, نصرہ زید حامدن, ایک ضمیر اور ایک ظاہر, ایک ضمیر اور ایک ظاہر. نصرہ حامدن, حامدن منصوب شکل بتا رہی ہے کہ مفعول ہے, تو مفعول ظاہر ہو گیا, اور نصرہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہو گیا, وہ ضمیر ہوگی, تو فاعل ضمیر اور مفعول ظاہر. اب وہ جو چوتھا کمبینیشن ہے نا, فاعل ظاہر اور مفعول ضمیر, اس کمبینیشن میں آپ نے پھر ایسا کرنا ہے کہ ضمیر جو ہے نا مفعول والی, اس کو آپ نے فعل کے ساتھ اٹیچ کر کے لانا ہے, اس کو آپ نے فعل کے ساتھ اٹیچ کر کے لانا ہے. تو فاعل ظاہر مفعول ضمیر, لہذا اسے فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیا, تو یہ بن گیا جی زادہم اللہ, اللہ نے انہیں بڑھا دیا, اللہ نے انہیں زیادہ کر دیا. آگے مردن کا لفظ استعمال ہوا ہے جی, اس کی نسب کیوں آئی ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ جی یہ اس کا مفعول ثانی ہے, پھر ہم ترجمہ کریں گے کہ اللہ نے انہیں بڑھا دیا ایک بیماری میں, صحیح ہے, ایک بیماری میں زیادہ کر دیا, بڑھا دیا. تو یہ بالحاظ ترجمہ کس لفظ کا کیا جاتا ہے؟ تمییز کا لفظ کیا جاتا ہے. تو یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی رائے ہے کہ مردن کی نسب جو ہے یہاں پر تمییز کی وجہ سے آئی ہے. فزادہم اللہ, تو اللہ نے انہیں زیادہ کر دیا ہے بالحاظ بیماری کے, ٹھیک ہے, بالحاظ بیماری کے. اس لیے آپ دیکھیں رب زدنی علمن, رب زدنی علمن, اے میرے رب زد, زیادہ یزیدو سے فعل امر زد, تو بڑھا, نی مجھے مفعول, علمن علم کے لحاظ سے, علم کے لحاظ سے مجھے بڑھا. ہم اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ میرے علم میں اضافہ فرما, لیکن اگر تمیز والا ترجمہ کریں تو مجھے زیادہ کر بالحاظ علم کے. تو یہ پوائنٹ آپ نے سامنے رکھنا ہے. تو زادہم اللہ مردن, سمپل آپ کے سامنے جملہ آ گیا جی, زیادہ فعل, ہم مفعول, اللہ فاعل, اور مردن تمییز. ٹھیک ہو گیا, تو یہ پورا جملہ فعلیہ آپ کا بن گیا. فا عاطفہ, تو عطف ہو گیا پچھلے جملے پر. آگے چلتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, پھر واو عاطفہ آ گیا. جملہ بنانا چاہ رہے ہیں, جملہ فعلیہ بنے گا یا جملہ اسمیہ بنے گا؟ کوئی فعل نظر آ رہا ہے, نہیں نظر آ رہا, تو جملہ فعلیہ تو بن ہی نہیں سکتا, جملہ اسمیہ بنے گا. اور جار مجرور لہم آ رہا ہے, تو جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے, یہ خبر مقدم ہوں گے, اور ان کے بعد جو مرفوع ہوگا وہ مبتدا مؤخر ہوگا. تو لہم جار مجرور, یہ آپ کا ہو گیا جی خبر مقدم, اور عذاب علیم جو ہے یہ موصوف صفت ہو کر مبتدا مؤخر ہو گیا. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. باقی اس کا تعلق آگے بھی ہے, وہ دیکھتے ہیں. بما کانوا یکذبون, اب اس میں با آپ کا حرف جر ہے, اور ما جیسے کہ میں نے کہا کہ مصدریہ ہے, تو مصدریہ لفظ کیا کرتا ہے؟ فعل کو مصدر کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. کانوا یکذبون, کاف زال با مادہ, دیکھیں مادہ نکلے گا, واو نون آپ نکال دیں, جمع کا صیغے کی علامت کے طور پہ نکل گیا, یا علامت مضارع نکل گئی, تو باقی کیا بچا؟ کاف زال با مادہ نکل آیا, اور 3 حرفی مادہ ہی بچا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مزید فی افعال میں سے نہیں ہے. تو عین کلمہ پہ زیر آ رہی ہے, اور عین کلمہ زیر والا جو ہے ثلاثی مجرد باب میں 2 بابوں سے آتا ہے, ضرب یضرب اور حسب یحسب. اور آپ کو پتہ ہے کہ حسب یحسب سے تو گنتی کے افعال آتے ہیں, اور قرآن مجید میں ڈبل فگر میں تعداد نہیں پہنچی حسب یحسب سے. تو غالب گمان آپ کا یہ ہے کہ یہ ضرب یضرب سے ہے. ڈکشنری جب کھولیں گے, کنفرم کریں گے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا جی یہ کذب یکذب باب ضرب یضرب سے ہی ہے. کانوا یکذبونا کا ترجمہ ہم کریں گے وہ جھوٹ بولتے تھے, وہ جھوٹ بولتے تھے, یعنی ماضی میں ان کی عادت تھی جھوٹ بولنا, جھوٹ بولا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی جھوٹ بولنا عادت بن گئی. کلیئر ہوگی بات. ما مصدریہ, تو ما مصدریہ کیا کرے گا؟ اس کو میں مزید آپ کے سامنے ذرا اور طریقے سے کھولتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی یکذبون آپ کا فعل ہے جی, وہ جھوٹ بولتے ہیں. فعل مضارع, اس کے شروع میں
کانا لگا تو بن گیا جی کانو یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب اس جملہ فعلیہ سے پہلے میں نے ما مصدریہ لگا دیا، تو اس ما مصدریہ نے اس فعل کو مصدری معنی میں کنورٹ کر دیا۔ کانو یکذبون کو اگر ہم مصدری معنی میں لیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فعل کو مصدری معنی میں لینا چاہتے ہیں تو اس فعل کا مصدر نکالا کریں اور اس مصدر کو اس کے فاعل کی طرف مضاف کر کے لے آیا کریں۔ تو اگر خالی یکذبون کا نکالنا ہے تو کذب یکذبو، اس کا جو بھی مصدر آتا ہے، کذب آتا ہے یا کذب آتا ہے، اس مصدر کو آپ اس کے فاعل یعنی یکذبون میں ہم کا فاعل استعمال ہوا نا تو اس کی طرف مضاف کر دیں گے تو کذب ہم بن جائے گا۔ اور اب یہاں پر چونکہ کانو یکذبون آ رہا ہے تو کانو مین فعل ہوا تو کانا یکونو اس کا مصدر ہوا کون، تو اس مصدر کو ہم کانو کے فاعل یعنی واو یعنی ہم کی ضمیر کی طرف مضاف کر دیں گے تو بن جائے گا کونہم یکذبون، یکذبون ویسے کا ویسے ہی رہے گا۔ تو ما کانو یکذبون کا معنی ہے کونو یکذبون، ٹھیک ہے، ان کا جھوٹ بولنا، ان کا مسلسل جھوٹ بولنا۔ اب اس با حرف جر کو جب میں مصدریہ ما سے پہلے لگا دوں گا اور یہ با اگر ہم سببیہ اس معنی میں لیں یعنی با سبب ان کے جھوٹ بولنے کے، ان کے مسلسل جھوٹ بولنے کے، کلیئر ہو گیا؟ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ علیم فعیل کا وزن ہے اور فعیل کا وزن آپ کو پتہ ہے کہ اسم الفاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اسم مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے رحیم فعیل کے وزن پر ہے نا، اور اسی طرح رجیم یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے۔ تو رحیم فعیل کا وزن اسم الفاعل کے معنی میں آیا ہے یعنی رحم کرنے والا، صفت مشبہ کا سیکھا ہے نا، اور رجیم فعیل کا وزن ہے لیکن اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی مردود، یعنی لعنت کرنے والا نہیں بلکہ خود لعنتی، مردود، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو فعیل کا وزن یا تو اسم الفاعل کے معنی میں استعمال ہوگا یا اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوگا۔ اس کی بہترین ایگزامپل ایک یاد رکھ لیں بس، رحیم کا لفظ اسم الفاعل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے رحم کرنے والا، اور رجیم کا لفظ اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے بامعنی مرجوم یعنی رجم شدہ، ملعون۔ علیمون میں بات کر رہا تھا، تو علیم کے معنی یہاں پر اسم مفعول کے معنی میں ہے یعنی دردناک، دردناک عذاب ہے۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو دردناک ہے، یعنی عذاب علیم مرکب توصیفی موصوف نکرہ ہے تو میں ترجمہ کیسے کر رہا ہوں؟ ایسا عذاب جو دردناک ہے۔ ایک طریقہ یہ کیا موصوف کو ہی پہلے بولے عذاب علیم، ایسا عذاب جو دردناک ہے، یا صفت کو پہلے بولے، یا ایک دردناک عذاب ہے، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، یا ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو دردناک ہے۔ تو اس میں زیادہ آپ کو وزن جو ہے وہ ملے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اب یہ جو با حرف جر ہے مصدر اپنے یعنی مصدر مفرد کی تعویل میں ہو گیا تو با حرف جر ہو گیا، اور یہ ما کانو یکذبون یہ مفرد کی تعویل میں ہو کے مجرور ہو گیا، جار مجرور یہ متعلق ہو گئے علیمن صفت مشبہ کے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جار مجرور جو ہے وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ہم متعلق کر دیں گے۔ تو یہ حصہ بھی الحمدللہ ہمارا ہو گیا۔ تو لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یہ حصہ بھی اس آیت کا جو ایک ٹکڑا ہم نے کیا تھا اس کا بھی کر لیا۔ تو اس لمبی آیت کے جو 3 جملے بنے تھے وہ ہم نے الحمدللہ گرامیٹیکلی انالائز کر لیے۔ اب جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان کا اعراب دیکھتے ہیں جی۔ جملہ فی قلوبہم مرض لا محل لہا استنافیہ، یہ ایک رائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کوئی دوسرے اعراب کی کتاب کھولیں تو اس میں آپ کو دوسری رائے ملے، تو یہ ایک رائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو پہلا جملہ جو آیا تھا فی قلوبہم مرض میں پورا جملہ جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ لا محل لہا استنافیہ بیانیہ مکررہ لمعنی قولہم ما ہم بمؤمنین او تعلیلیہ، یا انہوں نے کہا کہ یہ جملہ تعلیلیہ ہے، یعنی یہ علت بیان کر رہا ہے جو کہا گیا تھا کہ ما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں، تو اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ کیوں مومن نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، یہ جملہ تعلیلیہ بن گیا، اس جملے کی علت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، یا جملہ استنافیہ ہو گیا بیانیہ مکررہ ان کے قول کے معنی میں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ تھا زادہم اللہ مرضا، لا محل لہا معطوفہ علی جملہ فی قلوبہم مرض، اس جملے کو ہم نے فا حرف عطف کے ذریعے ہم نے اسے معطوف بنا دیا
فی قلوبہم مرض پہ، اور وجملہ لہم عذاب علیم لا محل لہا معطوفہ علی جملہ زادہم اللہ مرضا۔ ولہم کے ساتھ واو کے ساتھ آ رہا ہے نا، تو وہ بھی واو عاطفہ کے طور پہ آ گیا۔ وجملہ یکذبون فی محل نصب خبر کانا، کانا جب بھی پھر استعمال ہوگا اس کا ایک اسم اور ایک خبر آئے گی، تو اس کا انالیسز رہ گیا تھا، تو وہ بھی ساتھ ہی آپ دیکھ لیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گی بات کہ کانا آ گیا جب بھی تو کانا کا ایک اسم ہے اور وہ واو کی صورت میں ہے جو کہ ہم کی ضمیر ہے، اور یکذبونا اس کی خبر ہے۔ کانا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم اور ایک خبر آئے گی، یکذبونا اس کی خبر ہے، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پر ہم یکذبونا کو کہیں گے محلن منصوب ہے، کیونکہ یہ خبر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر ٹھیک ہو گیا، یہ جملہ بن رہا ہے، اور پورا جملہ جو ہے ما مصدریہ کی وجہ سے مفرد کے معنی میں، مصدر کے معنی میں ہو کر یہ مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، اور جار و مجرور ہم نے متعلق پہلے ہی کر دیا ہے، تو یہ بات بھی الحمدللہ کلیئر ہوگی۔ فی محل نصب خبر کانو، و جملہ کانو لا محل لہا صلۃ الموصول الحرفی۔ تو اب یہ جملہ تھا اسے بھی ساتھ ہی دیکھ لیں کہ ما کانو یکذبون میں جو کانو یکذبون تھا، یہ جملہ جو ہمارے سامنے آیا نا، یہ اس ما کے لیے کیا کہلائے گا؟ جس طرح اسم الموصول کے لیے صلہ آتا ہے نا، اسی طرح حرف مصدر جو ہے ما، اس کے لیے بھی جملہ صلہ بن کر آتا ہے، لیکن اس صلے میں کوئی بھی ضمیر ایسی نہیں ضروری جو آیت کا کام دے۔ تو جو موصول کے لیے صلہ بنے گا اس جملے میں ضروری ہے ضمیر آیت کا ہونا، لیکن جو صلہ بنے گا حرفی، حرف مصدر کا، اس کے لیے کوئی ضمیر آیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی اہم پوائنٹ ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ تو الحمدللہ یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ تو وہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ جملہ کانو لا محل لہا صلۃ الموصول الحرفی، تو الموصول الحرفی کے معنی یہی ہیں کہ وہ جو حرف موصول ہے، یعنی اسم موصول نہیں ہے، حرف موصول ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تھوڑی سی بات ٹیکنیکل ہو گئی ہے، سمجھ لیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جی آیت کا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے۔ انہوں نے سو حصر کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ جو فی قلوبہم کو مقدم کیا گیا، ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے، تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا۔ انہوں نے بیماری میں کے ساتھ ترجمہ کیا، یعنی اسے مفعول کے طور پہ لیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں ذکر نہیں ہوا اس کے مقدم یا مؤخر ہونے کا، اس وجہ سے اس میں با سببیہ کا ترجمہ انہوں نے کر دیا، اس وجہ سے، یعنی با سبب ان کے جھوٹ بولنے کے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے، با سبب ان کے جھوٹ بولنے سے۔ تو الحمدللہ جی 10ویں آیت ہماری یہاں مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی مشکل بات نہیں بن رہی، سلسلہ آہستہ آہستہ چلتا جا رہا ہے۔ اس پیٹرن پہ الحمدللہ اگر ہماری ایک سورۃ البقرہ ہی مکمل ہو گئی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں شاید آگے کرنے کی ضرورت پڑے۔ ایک سورت انشاءاللہ کافی ہوگی، وہ آپ کو اس ٹریک پہ چڑھا دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ طریقہ کار سارا آپ کے سامنے ہے، آپ خود بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اور ہمیں بھی اس کام میں جتنا شیئر کرنے کی توفیق وہ ہمیں دے، اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ تو میں امید اب یہ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ بات آپ کے قابو میں آ رہی ہے، آپ آیت میں سے اسماء، افعال، حروف کو الگ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور پھر آیت کے مختلف حصے کر کے چھوٹے چھوٹے جملے بنانے کے قابل ہوں۔ پھر وہ جملہ دیکھیں کون سا بن رہا ہے، اسمیہ بن رہا ہے، فعلیہ بن رہا ہے۔ اسمیہ بن رہا ہے تو اس کے مبتدا اور خبر کو ڈھونڈیں، فعلیہ بن رہا ہے تو فعل، فاعل اور مفعول جاننے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پیٹرن پہ آپ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔